بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، تاکہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو، میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو۔ اسی طرح عبادت میں، ریاضت میں رب تعالیٰ کو یاد کرنے میں ریا کا بھی دخل نہ ہو۔ سامعین محترم، اس آیت کے آخری حصے میں جو فرمایا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ سامعین محترم، ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے، جس طرح سے آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اور میں قیامت کو پوشیدہ رکھتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت لازمی طور پر آئے گی۔ قیامت کے واقع ہونے کی یہاں باقاعدہ خبر دی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہاں رب تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کی خبر دی ہے، لیکن اقاد اخفیہا، قیامت کے وقت کو، قیامت کے معین وقت کو رب تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ قیامت کے معین وقت کو رب تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معین وقت بتائے بغیر محض قیامت کی خبر دی، تاکہ اس کے کسی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گناہوں کو ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں، ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ یعنی قیامت کے وقت کو اس لیے غیر معین کیا گیا، وقت معین نہیں کیا گیا، تاکہ انسان جو ہے قیامت یہ بات سمجھ لے، اس بات کو یاد رکھے کہ ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے۔ سامعین محترم، یہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کب آئے گی۔ اسی طرح دیگر آیات میں یہ تو بتایا گیا کہ ہر جاندار کو موت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور موت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معین وقت کو انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری موت کب واقع ہوگی، انسان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ اس لیے کہ تاکہ انسان ہمیشہ خوف زدہ رہے، تاکہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب رہے، نیک اعمال کرتا رہے، توبہ میں مصروف رہے۔ جس طرح انسان کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ وہ موت کی یاد میں، موت کی فکر میں، آخرت کی فکر میں ہمیشہ جو ہے وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا موت اور قیامت کے وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے وہ اس لیے تاکہ انسان اچھے اعمال میں مصروف رہے، اچھے اعمال کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اندر ارشاد فرمایا کہ لتجزا کل نفس بما تسعى، ہم نے قیامت کو اس لیے جو ہے رکھا کہ تاکہ اس دن ہم ہر انسان کو اس کا بدلہ دیں، کہ
کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو برے اعمال کی سزا ملے گی، عتاب ملے گا، عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا، فَلَا يَصُدَّنَّكَ ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، فَتَرْضَىٰ ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کو ماننا مسلمان پر فرض ہے، اور اپنی خواہش کے مقابلے میں جو ہے رب تعالیٰ کے افعال کو ترجیح دینا یہ مومن بندے کی نشانی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے یہ اصل زندگی ہے، اور اسی چیز کا یہاں حکم دیا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے قبر اور آخرت کی بہتری کے لیے فوری طور پر، مکمل طور پر اچھے اعمال کوشش کرنے کی توفیق و استقامت عطا فرمائے۔